بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ کل کی مجلس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کے تعلق سے غار حرا کے واقعے کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی کی 40 بہاریں گزار چکے اور آپ اپنی زندگی کے 40ویں سال کو پہنچے ہیں تو اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے قریب کرنے کے لیے اور اجنبیت آپ کو محسوس نہ ہو، اس لیے نبوت کی ابتدا رؤیا صالحہ اور اچھے خوابوں کے ذریعے کی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات میں جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح کے اندر ہو بہو صادق آ جاتا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عزلت اور تنہائی، خلوت پسندی آپ کو محبوب ہونے لگی، جس کی وجہ سے آپ کئی روز کا توشہ لے جا کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں محو رہتے تھے۔ ایک دن 17 رمضان کو پیر کے روز آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے معمول کے مطابق غار حرا کی تنہائی کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام باری تعالیٰ کے حکم سے غار حرا میں تشریف لائے اور انہوں نے پہلی وحی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سنائی، جس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ان 5 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اپنے تخلیق انسانی کے احسان کو جتلایا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی کیا کیفیت ہوئی اور پھر آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اور آپ کو کس طرح سے بہلایا گیا اور تسلی دی گئی اور آپ کو کیسے اطمینان ہوا، یہ پورا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا تھا۔ اب جب پہلی وحی کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اب ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اٹھ کر ایک نبوت کے مقام پر فائز ہو گئے، تو آپ نے اقرأ بسمی کے ذریعے جو سبق سیکھا تھا اور آسمان سے اللہ پاک نے جو امت کے خاطر سبق نازل کیا تھا کہ آپ امت میں چل پھر کر ان تمام بتوں کی اور معبودان باطلہ کی ان کے سامنے برائی بیان کیجئے تاکہ ان تمام چیزوں کی نفرت ان کے دل کے اندر پیدا ہو اور ایک اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا ہو، توحید کا ان کے سامنے تعارف کیجئے، اسی طرح آپ اپنے نبی ہونے کو ان کے سامنے بیان کیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسلام کا یہ پہلا سبق لے کر اٹھے اور اپنی امت کے سامنے، مکہ کے لوگوں کے سامنے اور خاص طور سے اپنے قریش کے، اپنے خاندان قریش کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نبوت و رسالت اور توحید کا سبق سنایا۔ لیکن چونکہ پورے مکہ کے چاروں طرف، حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر اور اپنے خاندان کے اندر بھی بت پرستی اور معبودان باطلہ کو پوجنا یہ بالکل عام تھا، اس لیے توحید و رسالت کا سبق ان کے سامنے بیان کرنا اور ان کو سنانا ایک اجنبی اور انوکھا کام تھا کہ اچانک یہ آسمانی باتیں اور یہ قرآن کریم کی آیات سنیں گے تو فوراً ان کا دل متاثر ہونے کے بجائے نفرت سے امنڈ پڑے گا اور میری نفرت ان کے دل کے اندر پیدا ہوگی اور وہ دشمنی پر تل جائیں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام حکمت کے ساتھ چھپے چھپے اور چپکے چپکے توحید اور رسالت جو موقع ملتا تھا لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔
علل اعلان آپ دعوت و تبلیغ کا کام انجام نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ مکہ کے حالات علل اعلان دعوت کے موافق نہیں تھے، اس لیے آپ علیہ السلام چپکے چپکے دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے دعوت کے نتیجے میں سب سے پہلے جس مرد نے اسلام قبول کیا ہے اس کا نام حضرت سیدنا خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت ہی سے آپ علیہ السلام کے جگری دوست تھے، آپ کے پرانے رازدار تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے پرسنل معاملات کے اندر ان سے مشورہ لیتے تھے، انتہائی مخلص دوست تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معبودان باطلہ کی حقیقت کو واضح کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اپنے آپ کے نبی ہونے کو بیان کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی دریغ نہیں کیا، فوراً زبان سے کلمہ شہادت جاری کر دیا۔ یہ خوش قسمت انسان ہے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو اس نے ذرا سا توقف کیا، لیکن صرف ایک شخصیت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نے ان کے سامنے اسلام کو رکھا تو ذرہ برابر انہوں نے دریغ نہیں کیا اور فوراً اسلام کو قبول کر لیا، حالانکہ وہ آپ علیہ السلام کے گھر کے فرد نہیں تھے، آپ علیہ السلام کے خاندان سے قریش سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ آپ کے گھر کے آدمی نہیں تھے، آپ کے دوست تھے اور آپ کے پرانے رازدار تھے۔ پھر چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں وہ تو مسلمان ہو ہی چکی تھی، اور یہی وہ خوش قسمت خاتون تھی کہ جس نے ایسی سنگین گھڑی کے اندر آپ علیہ السلام کے دل کو بہلایا تھا اور آپ کو اطمینان نصیب کیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلی وحی کے بعد اللہ پاک نے نماز کا حکم دے دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام گھر کے اندر تنہائی میں، اسی طرح باہر بھی آپ کو جب تنہائی کا موقع ملتا تھا، اسی طرح حرم کے اندر بھی آپ نماز میں مشغول ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو لے کر نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ وہاں پر داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رشتے میں آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، لیکن چونکہ چچا ابو طالب اس وقت فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے حالات سے دوچار تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر آپ علیہ السلام کی کفالت میں رہتے تھے۔ جب گھر کے اندر آپ علیہ السلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہنچے ہیں، اس وقت کم سن بچے تھے، تو انہوں نے دیکھا تو آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کون سا مذہب ہے اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے اس چھوٹے بچے کے سامنے اسلام کا اور نماز کا تعارف کروایا اور ان کو دامن اسلام میں آنے کی دعوت دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل چونکہ ان تمام عبادات سے لب چکا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچپنے کی عمر ہی سے ان معبودان باطلہ سے نفرت کرتے تھے، اس لیے ان کے دل کے اندر اسلام قبول کرنے کا داعیہ پیدا ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے ابا سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ابا ابو طالب سے مشورہ کیا تو چچا ابو طالب نے پرزور تائید کی اور کہا کہ بیٹا، میں تو ایک عیب کے خاطر
اور عار کو محسوس نہ کروں، اس بنیاد پر میرے بھتیجے کے اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے بیٹے تو میری اس بات کو یاد رکھ، اس کا اسلام بھی قبول کر، اس کے مذہب کو بھی اختیار کر، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام کی وہ تلقین کرے ان تمام کا پابند بن، حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر جب بھی اپنے نبی کی اور میرے بھتیجے کے تعاون اور نصرت کی ضرورت پڑے تو اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جانا۔ یہ چچا ابو طالب نے پرزور تائید کی، جس کی بنیاد پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسلام قبول کیا، اور یہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ کی ایک باندی تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ جب 6 سال کی عمر تھی آپ کی، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ گئی تھی، 1 مہینہ وہاں قیام کر کے جب واپس آ رہے تھے تو ابوا میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت حضرت ام ایمن ساتھ تھی، اور وہی آپ علیہ السلام کو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ اور مقام ابوا سے مکہ مکرمہ لائی تھی، اور چچا دادا عبد المطلب کے حوالے کیا تھا۔ تو یہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ گویا کے باندیوں میں سے تھی لیکن گھر کے افراد میں سے تھی، جب اس نے ان تمام چیزوں کو دیکھا، نماز کو دیکھا، شریعت کو دیکھا، اسلام کو دیکھا، آپ علیہ السلام کی تعلیم مقدسہ کو دیکھا، تو اس نے بھی دل و جان سے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ باندیوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کا نام حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے پاس اس موقع پر جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ کے پاس ایک غلام تھا جن کا نام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی النسل تھے، مکہ کے باشندے نہیں تھے۔ بکتے بکاتے ہوئے وہ مکہ کے بازار عکاظ میں پہنچے تھے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار عکاظ میں گئے تھے، تو اس غلام کو بکتے ہوئے دیکھا تو اپنی پھوپھی کے لیے خرید لیا۔ جب خرید لیا تو اپنی پھوپھی کے حوالے کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت خدیجہ نے پھر اس غلام کو آپ علیہ السلام کو بطور ہدیہ دے دیا۔ یہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے، آپ کی ہماتن خدمت کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو انہوں نے بھی ذرا بھی تأمل نہیں کیا اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باندیوں میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ 5 خوش قسمت افراد ہیں جنہوں نے اول وہلے کے اندر اسلام کو قبول کیا ہے، اور سابقین اولین کے اندر بھی چوٹی کی فہرست کے افراد ہیں۔ یہ اسلام کی بنیادوں کو پختہ کرنے والے لوگ ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ سیرت سے واقف ہیں کہ اس وقت اسلام کو قبول کرنا اور اپنے آبائی مذہب کو ترک کرنا گویا کہ اپنی جان کو ہلاکت کے در پہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو گویا کہ آگ کی بھٹی کے اندر ڈالنے کے مترادف تھا۔ حالات چاروں طرف اسلام کے اور نئے مذہب کے مخالف تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان 5 افراد کو چنا اور انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ آپ علیہ السلام کے غلام تھے اور ان کے ابا کو اور ان کے چچا کو ان کی تلاش تھی،
مدت دراز کے بعد وہ تلاش کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں، تو ان کے ابا اور ان کے چچا آپ کی خدمت میں پہنچے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، زید کو اگر میرے پاس رہنا ہو تو میرے پاس رہے، خوشی سے میں اس کا تکفل کروں گا، اور اگر آپ کے ساتھ آنا چاہے تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فوراً یہ کہا کہ میں ہرگز غلامان مصطفیٰ سے نکلنے کو پسند نہیں کرتا، میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مذہب کو قبول کیا ہے، اور مجھے دنیا بھر کی آزادی کے مقابلے میں آپ کی غلامی پسند ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی رہنا پسند کیا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کریمانہ اخلاق تھے کہ آپ نے ان کے ابا اور ان کے چچا جان سے کہا کہ جب بھی آپ کا دل چاہے زید سے ملنے کے لیے آپ آ سکتے ہو۔ چنانچہ موقع بموقع ان کے ابا اور ان کے چچا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا کرتے تھے۔ اب ذرا سوچئے، غلامی کتنی گھٹیا ترین چیز ہے، اور خود اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا، اور آزادی کا موقع ان کے سامنے ہے، اور خود آقا، ان کا آقا یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام آزاد کرنے کے لیے تیار ہے، اور سامنے اپنے ابا اور چچا ہے، اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند فرما رہے ہیں۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ آپ کے اخلاق کیا ہوں گے، آپ کی اپنے چھوٹوں پر شفقت کیا ہوگی، اور آپ نے اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا معاملہ اور کیسا برتاؤ کیا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 10 سال تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی ہے، کبھی بھی مجھے آپ نے کسی کام کے کرنے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، اور نہ کرنے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ آپ کی شفقت کا معاملہ تھا، اور چھوٹوں پر آپ کی یہ شفقت تھی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سیرت کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ یتیموں، لاچاروں اور معذوروں کی امداد کرنا گویا کہ آپ کی فطرت تھی۔ یہ سیرت کا انتہائی اہم پہلو ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سکرات الموت کے وقت جو کچھ وصیتیں فرمائی تھی، ان میں سے ایک وصیت نماز کی تھی۔ اسی طرح ایک اہم وصیت حقوق العباد کے تعلق سے یہ تھی کہ اپنے غلاموں کی خیر گیری کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، ان کے اوپر ذرہ برابر ظلم مت ہونے دینا۔ یہ آپ کی آخری وصیت تھی۔ تو خیر میرے بھائیوں، چھوٹوں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا، اپنے چھوٹوں کے سروں پر دست شفقت رکھنا، یہ سیرت کا نمایاں پہلو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمدہ صفت سے نوازے۔ اب جو آزاد مردوں میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ چونکہ شروع سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جگری دوست، قلبی دوست اور آپ کے پرانے رازدار تھے، اس لیے جب تک علل اعلان دعوت کا حکم نہیں آیا تھا، 3 سال تک نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مخفی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے۔ جہاں بھی چپکے سے موقع ملتا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام توحید و رسالت اور آخرت کی باتیں پہنچاتے تھے۔ علل اعلان دعوت کا حکم اللہ پاک نے ابھی تک نازل نہیں کیا تھا۔ تو جب تک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک نبوت ملنے کے بعد مخفی دعوت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، اس وقت آپ نے اس دعوت کا مرکز دار ارقم کو بنایا تھا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اولین مسلمانوں میں سے ہیں، 7ویں یا 10ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں، اور بڑے کبار صحابہ میں ان کا نام ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر حرم کے سامنے صفا پہاڑی پر تھا۔
اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو دعوت کے مرکز کے طور پر پسند فرمایا تھا، اور ان 3 سالوں میں خاص طور پر یہی دعوت کا مرکز بنا رہا، اور جس کے اندر بھی دین کا داعیہ پیدا ہوتا، اسلام کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا، تو وہ دار ارقم میں پہنچتا، آپ علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام سے مشرف ہوتا، اور وہیں سے احکام دین اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تعلیمی نظام کو وہ سمجھتا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا۔ تو ان 3 سالوں کے اندر خاص طور پر آپ علیہ السلام کے جو معاون بنے ہیں دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، وہ سب سے بڑے معاون حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی موقع ملتا تھا، گھر کے اندر، باہر چوراہوں پہ، بازاروں میں، اور یہ تو بڑے تاجر تھے، بڑے لوگوں سے ان کے تعلقات تھے، مالداروں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، اس لیے اپنے مالدار دوستوں کے پاس جا کر آپ علیہ السلام کی باتیں سناتے تھے، جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ اس کے سامنے بیان کرتے تھے، جس کے نتیجے میں یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت ہی کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے کبار صحابہ جیسے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یہ سارے کبار صحابہ نے اگر اسلام قبول کیا ہے تو ان کے پیچھے اگر محنت تھی تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خود کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اسلام قبول کرنے کا، کہ ایک مرتبہ میں باہر سے گھر آیا، تو گھر کے اندر میں نے اپنی خالہ کو دیکھا، تو خالہ نے مجھے دیکھتے ہی مجھے بشارت دینا شروع کیا اور میری تعریفیں کرنا شروع کی۔ تو میں نے پوچھا کہ خالہ جان، یہ آپ کا طریقہ مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے، آپ جب بھی میرے گھر پہ آتی تھی تو اس طرح کا آپ کا رویہ نہیں ہوتا تھا، آپ آج میری تعریف کر رہے ہو، مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہو اور مجھے بشارتیں سنا رہے ہو، آخر موضوع اور بات کیا ہے؟ تو خالہ جان نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں محمد نام کا ایک آدمی پیدا ہوا ہے اور وہ اس طرح کا کلام سناتا ہے، اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آسمانی باتیں سناتا ہے، اس کے پاس فرشتہ پہنچتا ہے، اس کا وہ مدعی ہے، سن لے، اگر تجھے موقع مل جاتا ہے تو اس کو تسلیم کرنے میں ذرا دریغ مت کرنا، لک الجمال ولک الشان، تیری تو خوبصورتی ہے، تیرا حسن و جمال ہے اور تیری تو نرالی شان ہے، تو پھر تجھے کس چیز نے روک رکھا ہے کہ تو اسلام قبول کرے؟ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالہ جان تو چلی گئی، لیکن ان کی باتیں میرے دل کے اندر بس چکی تھی۔ میں باہر نکلا اور فوراً میرے اپنے پرانے دوست ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا اور پھر پوری گھر کی روداد میں نے سنائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پایا اور پرزور آپ علیہ السلام کی نبوت کی تائید کی کہ ہاں یہ انتہائی مخلص نبی ہے اور اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ جو پیغام سناتا ہے برحق ہے، اور یہ تمام معبودان باطلہ جن کی ہم پرستش کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ نہ خود سے پیشاب کر سکتے ہیں، نہ خود اپنا کوئی کام انجام دے سکتے ہیں، نہ اپنے اوپر گرنے والی گندگی کو اپنے جسم سے دور کر سکتے ہیں، تو آخر ہم ان کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہو رہے ہیں؟ وہی تو وہ نبی ہے جس نے ان تمام معبودان باطلہ سے نکال کر ہمیں ایک اللہ کی وحدانیت تک پہنچایا ہے، اور جو ناانصافیہ اور ظلم و ستم پوری دنیا کے اندر برپا ہے، جو کمزوروں کو دبایا جا رہا ہے، اصل کمزوروں کے حقوق کا تعارف اس نے کروایا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرزور تائید کی اور اسلام کا تعارف کروایا تو یہ بات دونوں کے درمیان چل رہی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔
جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ کے کان میں کچھ بات کہی. ہو سکتا ہے بات یہ کہی ہو کہ عثمان اب اسلام قبول کرنے کے در پہ ہے، اسلام اس کے گلے تک آ چکا ہے. اب آپ علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے توحید، رسالت اور آخرت کی باتیں سنائی. ان تمام معبودان باطلہ کے تعلق سے ان کے جو عقائد تھے ان عقائد کی زلزلاہٹ کو ان کے سامنے بیان کیا تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسی مجلس کے اندر اسلام قبول کیا اور کلمہ شہادت بلند کیا. تو میرے بھائیوں، یہ حضرت عثمان ابن عفان خلیفۃ المسلمین گزرے ہیں. اسی طرح عشرہ مبشرہ کے کبار صحابہ ان تمام نے جو اسلام قبول کیا ہے ان کے پیچھے سب سے بڑی محنت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اور یہی وہ خوش قسمت انسان تھے جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. اور یہی آپ علیہ السلام کے شانہ بشانہ ہر موقع پر قدم بقدم کھڑے رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے وفات سے پہلے فرمایا تھا کہ میں پوری امت کا اور میں اپنے تمام صحابہ اور صحابیات کا بدلہ دے چکا ہوں سوائے ابو بکر صدیق کے. ابو بکر صدیق کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے دے گا. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئی کہ جب جنت کے اندر اللہ پاک جنتیوں کو بلائیں گے اور جنتی لوگ اندر جانے لگیں گے اپنے اپنے مقام میں اور جنت میں، تو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوتے وقت ابو بکر کے لیے آواز آئے گی. ہر دروازہ کہے گا ابو بکر میرے دروازے سے داخل ہو جا تاکہ میری خوش قسمتی کا ستارہ چمک جائے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور 3 سال تک جو آپ نے دار ارقم کے اندر مخفی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے اس میں سب سے بڑے آپ کے معاون و مددگار دین کی حیثیت سے اور دعوت و تبلیغ کی حیثیت سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محنت ہی کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کبار صحابہ کو اسلام کی دولت سے نوازا تھا. اسی طرح میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام 3 سال تک مخفی دعوت دیتے رہے. جہاں بھی آپ کو موقع ملتا تھا آپ چپکے دعوت دیتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ پوری مکہ کی فضا یہ اسلام کے اور آپ علیہ السلام کے اور دامن اسلام میں پہنچنے والے لوگوں کے مخالف تھی. اس لیے جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اور کفار مکہ کو پتہ چلتا تھا تو جو جانور کو تکلیف نہیں دی جا سکتی وہ ساری تکالیف ان جانثاران اسلام کو دی جاتی تھی جو اسلام قبول کرتا تھا. حتیٰ کہ کفار مکہ نے یہ مشورہ کر دیا تھا کہ جس قبیلے میں جو بھی انسان چاہے غلام ہو یا آزاد ہو اسلام قبول کرے گا تو اسی قبیلے کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عرصہ حیات کو تنگ کرے، طرح طرح کی تکلیفیں اس کو پہنچائے اور کسی بھی طریقے سے دوبارہ گھر واپسی پر مجبور کرے، اور جس مذہب سے وہ دامن اسلام میں پہنچا ہے اس مذہب کی طرف اور اپنے آبائی دین کی طرف اس کو واپس لوٹائے. یہ اس قبیلے کی ذمہ داری ہوگی. چنانچہ اس موقع پر اس نازک گھڑی کے اندر اسلام کو قبول کرنا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف تھا. اس کے باوجود چپکے بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے رہے. آپ علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دیتے رہے، ان کو دین سمجھاتے رہے. اسی موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لائے ہیں کہ وہ قبیلہ غفار کے تھے. اور وہاں جب ان کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں اس طرح سے رسالت کا دعویٰ لے کر ایک آدمی اٹھا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو مکہ مکرمہ میں بھیجا تھا تاکہ حالات کی تفتیش کرے اور جو آدمی نبوت کا مدعی ہے ان کی باتوں کو سمجھے.
چنانچہ ان کے بھائی انیس آئے تھے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تھا، آپ کی باتیں سنی تھی، تو ساری باتیں جا کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نقل کر دی۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کے اندر امنگ پیدا ہو گئی کہ میں خود جا کر آپ کی زیارت سے مشرف ہوں، آپ کی باتوں کو سمجھوں اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ قبیلہ غفار کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے تھے۔ حالات انتہائی نازک اور سنگین تھے، کسی بھی طریقے سے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے، اسلام قبول کیا اور آپ نے پر حکمت انداز میں کہا کہ ابھی اپنے اسلام کو ظاہر مت کرنا۔ لیکن چونکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی حمیت کے حامل انسان تھے اور انتہائی مخلصانہ طور پر اسلام کو قبول کیے تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ جب یہ کلمہ برحق ہے، آپ کی نبوت برحق ہے، توحید برحق ہے، تو میں اس کلمے کو حرم میں جا کر کفار مکہ کے بیچ میں پہنچ کر اس کو بیان کروں گا۔ چنانچہ دوسرے ہی دن صبح وہ حرم مقدس میں پہنچے ہیں اور کلمہ شہادت کو بلند کیا ہے، جس کی وجہ سے چاروں طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے تھے اور اس قدر بے تحاشا مارا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ کسی بھی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑایا تھا۔ اسی طرح دوسرے دن کیا، پھر آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بجھایا اور انہوں نے اپنے اسلام کو پختہ کیا، مضبوط کیا آپ کی صحبت میں رہ کر، اور پھر اپنے قبیلے میں تشریف لے گئے۔ تو یہ جو مخفی دعوت کا 3 سال کا زمانہ تھا، یہ انتہائی کٹھنائیوں کا زمانہ تھا۔ اس وقت اسلام قبول کرنا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے پہنچانا تھا۔ اس کے باوجود جس کے دل کے اندر ذرا بھی راہ حق کی تلاش کی امید تھی، اللہ پاک نے اس کو محروم نہیں کیا اور اللہ پاک نے اس کو دامن اسلام سے وابستہ کیا، اور یہی وہ سابقین اولین کے طبقے میں شمار ہوئے جن کے فضائل اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کیے، اور انہی سابقین اولین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ کبار صحابہ تھے۔ اب آگے 3 سال کے بعد اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو علی الاعلان دعوت و تبلیغ کے فریضے سے سرفراز فرمایا، اور آپ کو اللہ پاک نے فرما دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اسی طرح فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اس طرح کے احکام اللہ پاک نے نازل فرمائے اور کھلا دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی اللہ پاک نے اجازت دی۔ اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔